حدیث شریف کی کتابوں میں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مجھ سے پوچھا کہ اے عائشہ، کیا تم کو معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کو بخش دیتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کی کوئی انعام ان کے اوپر نہیں فرماتے، نہ ان کی بخشش کرتے ہیں، نہ ان پر رحم فرماتے ہیں۔ اور ایک دوسری ترغیب و ترہیب میں روایت ہے جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، کما یلیق بشانہ، اللہ اپنے شایان شان آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ اس رات میں ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہو، اور یا پھر وہ شخص جس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، شعب الایمان کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، لیکن اس رات میں مشرک، کینہ رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، اور ٹخنوں سے نیچے پائچہ لٹکانے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، اللہ تعالیٰ ان تمام کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا اور ان کو بخشتا بھی نہیں ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ اتنی بڑی رات ہم پر آ کر چلی جائے اور ہم اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے نہ کرا لیں۔ تو جن گنہگاروں کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ یہ لوگ ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، پہلا تو مشرک ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہو، شریک ٹھہراتا ہو، اللہ کی ذات و صفات میں بندوں کو یا پھر دیوی دیوتاؤں کو معبود سمجھتا ہو، شریک ٹھہراتا ہو، تو اللہ تعالیٰ مشرک کی بھی اس رات میں بخشش نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسرا، قاتل جس نے کسی کو بغیر گناہ کے قتل کیا ہو، اور تیسرا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، چوتھا، بغض و عداوت رکھنے والا، دوسروں کے خلاف دل میں زہر رکھنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، تکبرانہ طور پر پائچہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور پھر شراب پینے والا اور زنا کرنے والا۔ تو ان تمام کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی یہاں تک کہ یہ اپنی اپنی توبہ الگ سے نہ کر لے اپنے انداز میں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس رات میں کون سے کام انجام دیے جائیں، کیا اعمال کیے جائیں؟ تو مختصر سا اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ بہنیں اور مائیں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اول وقت میں ان نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں، چونکہ جو عشاء کی نماز پڑھے گا ویسے ہی اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو بقیہ آدھا حصہ بھی رات کا اس کے لیے عبادت میں لکھا جائے گا۔ اور بقدر توفیق اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے اتنی نفل نمازیں پڑھیں۔ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی کم از کم 8 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ آپ کو جتنی بھی توفیق مل جائے تہجد کی نماز پڑھیے، اور اس سے زیادہ اگر پڑھنا چاہیں تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، مستقل اس کے بارے میں کہا جا چکا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں جتنا بھی ممکن ہو سکے۔ جس کو بغیر دیکھے پڑھنا آتا ہو بغیر دیکھے پڑھے، اور جس کو دیکھ کر پڑھنے آتا ہو دیکھ کر پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو
پڑھیں، سمجھیں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اس میں کم از کم ایک تسبیح تو تیسرے کلمے کی ایک تسبیح اور استغفار کی ایک تسبیح اور درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، خوب مانگے، پوری امت کے لیے مانگے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، اور خصوصاً اس وبا میں جو ہم گرفتار ہو چکے ہیں اس سے خلاصی کے لیے، اور امت مسلمہ کے حالات جتنے بھی ہیں ان تمام کے لیے، ان کی بہتری کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔